بات چل رہی تھی، ہم اس بات پر پہنچ چکے تھے کہ سیر سماوات میں کہ آسمان کے چلنے میں کہ نبی علیہ السلام نے آسمان کا سفر فرمایا، اس سفر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائک کا دیدار بھی نصیب فرمایا، اور ایسے حال میں دیدار نصیب فرمایا کہ وہ ملائک کوئی سجدے میں ہے تو الی الابد سجدے میں ہی رہے گا، کوئی قومے میں ہے تو قومے میں ہی ہے، کوئی قیام میں ہے تو قیام میں ہی ہے، کوئی رکوع میں ہے تو وہ قیامت تک رکوع میں ہی رہے گا۔ اور ہم مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نماز کی نعمت عطا فرمائی، اس کا سب سے بڑا اعجاز اور ہم پر احسان یہ ہے کہ ایک ہی رکعت میں جو کچھ عبادات ملائک کے ذمے ہیں اور وہ فرد واحد کی حیثیت سے ایک ہی رکن کی ادائیگی میں، جیسے کہ صرف رکوع، صرف قیام، صرف سجدے کی کیفیت کو نبھا رہے ہیں، اور وہ قیامت تک ایسے ہی نبھاتے رہیں گے، لیکن ہمیں ایک ہی رکعت میں سب کچھ عطا فرما دیا۔ ہمیں قیام بھی عطا ہوا، ہمیں رکوع بھی عطا ہوا، ہمیں قومہ بھی عطا ہوا، ہمیں جلسہ بھی عطا ہوا، ہمیں سجدہ بھی عطا ہوا، اور یہ سب کچھ ہمیں ایک ہی رکعت میں دے دیا گیا۔ گویا کہ ہم 4 رکعت اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہم 4 مرتبہ ہر ایک رکن کو اپنی اپنی حیت پر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس بات میں اختلاف ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی رؤیت حاصل ہوئی یا نہیں۔ اس پر ہم ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے عز وجل معبود کو دیکھا، اپنے پالنے والے کو میں نے دیکھا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں اور بھی ہے، اس کی روایت طبرانی نے کی ہے، عن انس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت النور الاعظم، میں نے بڑے نور کو دیکھا، فاوحى اللہ الی ما شاء، بس اللہ نے جیسے چاہا میری طرف وحی فرمائی۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے نور اعظم یعنی نور الہی کو دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے میری طرف جو چاہا وحی فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع روایات میں مروی ہے کہ شب معراج میں آپ کو رؤیت بصری اور رؤیت قلبی دونوں حاصل ہوئیں۔ بصر کہتے ہیں آنکھ کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں رؤیت بصری یعنی آنکھ سے دیکھنا اور رؤیت قلبی یعنی کہ دل سے دیکھنا دونوں نصیب ہوا۔ حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے نور بصر کو نور بصیرت میں ایسا مدغم کیا کہ آپ کو رؤیت بصری اور رؤیت قلبی دل کے دیکھنے اور آنکھوں کے دیکھنے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا۔ ہم سمجھانے کے لیے ایک بات اور عرض کرتے ہیں، المعتمد فی المعتقد کے اندر ہے کہ رؤیت قلبی یعنی کہ دل کا دیکھنا، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اور معرفت کی بنیاد پر پہلے سے حاصل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، خواہ وہ نبوت سے پہلے ہو یا نبوت کے عطا ہونے کے بعد ہو، نبوت سے سرفراز فرمائے جانے کے بعد ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی رد و بدل یا آپ کے ایمان میں کسی طرح کا تزلزل کبھی بھی نہیں آیا، اور آپ حق تعالیٰ کے حقیقت میں خود متلاشی تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ بات واضح رہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار نصیب ہوا تو یہ دل کی آنکھ سے تھا یا دل کی آنکھ سے، سر میں جو لگی ہوئی آنکھ ہے اس سے تھا یا دل کی آنکھ سے؟ ہم نے کہا کہ جی جو دل کی آنکھ سے دیکھنا تھا وہ تو پہلے سے عطا شدہ تھا، علم و معرفت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت سے پہلے ہی کھل چکا تھا، لیکن جب بوقت دیدار آنکھ کا ساتھ تھا اور آنکھ دل کے ساتھ تھی اور دونوں ایک دوسرے سے بہرحال جدا نہیں تھے۔ اس کے بعد ہے کہ جب یہ بات آپ کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج عطا ہوا، تو معراج کا جو سفر عطا ہوا اس پر کچھ ملحد قسم کے لوگ
وہ اعتراضات دائر کرتے ہیں۔ اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو فلسفہ جدیدہ کے قائل ہیں اور ایک وہ ہیں جو فلسفہ قدیمہ کے قائل ہیں۔ جو لوگ فلسفہ قدیمہ کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ زمین سے باہر نکلنا محال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین سے باہر نکلنے کے لیے ایک اس کے گرد میں کرۂ ناریہ ہے۔ کرۂ ناریہ یعنی آگ کا ایک سمندر سا ہے جو دائرے کی شکل میں پوری زمین کو لپیٹے ہوئے ہے۔ پھر اس کے بعد کرۂ زمہریر ہے، یعنی کہ ایک ٹھنڈک کا ماحول ہے، جسے آپ بادل کہہ لیں یا اسے اور اوپر چلے جائیں۔ ہم نے کہا کہ اور ان دونوں مقامات سے جسم عنصری کے ساتھ جو حقیقت میں ہمارا جسم موجود ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گوشت پوست ہڈی سے بنایا ہے، ان دونوں چیزوں سے زمہریر نہایت ٹھنڈک، بہت ٹھنڈک، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنم کے اندر جو ٹھنڈک کا عذاب رکھا ہے اس وادی کا نام زمہریر ہے۔ تو زمہریر اور کرۂ ناریہ دونوں سے ہی وجود عنصری کا نکلنا یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری چیز جو دوسرا فلسفہ ہے وہ فلسفہ جدیدہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم سرے سے آسمانوں کو مانتے ہی نہیں، آسمان ہے ہی نہیں، سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو آپ کی تاحد نگاہ دیکھنے کی وجہ سے آپ کو بلو بلو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں آسمان کی کوئی حیت موجود نہیں ہے۔ ہم نے اس کا جواب دیا۔ ہم نے یہ کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اگر دلیل لے کر آئیں تو آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی، اور دلیل ہم وہاں سے لائیں گے جہاں سے آپ کی عقل کی انتہا ہوتی ہے۔ کہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے؟ کہ عقل کو جب محدود کیا گیا اور اس کے گھوڑے کو لگام ڈالی گئی، عقل کے گھوڑے کو لگام ڈالی گئی تو وہ وحی تھی۔ ہم نے وحی سے الفاظ اٹھا کر دیے۔ ہم نے کہا قرآن پاک کہتا ہے اذا السماء انشقت، قرآن پاک کہتا ہے اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائیں گے تو جو چیز پھٹ رہی ہے اس کا وجود ہے تو پھٹ رہی ہے۔ میں نے کہا جی ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ کو اگر ایسے ہی انکار کا سامنا ہے تو پھر یہ بتائیے کہ اگر آپ آسمانوں کے وجود کا انکار کر رہے ہیں تو پھر آپ کرنٹ کے قائل کیوں ہیں؟ ایک چیز آپ کو نظر نہیں آتی، اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن آپ انسان کے اپنے بنائی ہوئی چیز اس کے اوپر آپ یقین رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز پر آپ یقین نہیں رکھتے۔ آپ کی اپنی بقا کے لیے روشنی ضروری ہے، آپ کی اپنی حیات کے لیے سانس لینے کے لیے آکسیجن کا ہونا ضروری ہے۔ آکسیجن آپ کو نظر نہیں آ رہی لیکن آپ اس کو انہیل کر رہے ہیں۔ آپ کو کرنٹ سے بچنے کے لیے اس کے پیچھے موجود بٹن کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں وہ بند ہے یا کھلا ہوا۔ اگر وہ کھلا ہوا ہے تو کوئی بھی ذی عقل آپ کو اس کے ہاتھ لگانے کا مشورہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقین ہے اس بات کا کہ یہ جو بٹن روشنی کی طرف دبا ہوا ہے، یہ نیچے کی طرف جو جھکا ہوا ہے، اس بٹن کے دبے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرنٹ دے رہا ہے، حالانکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے کرنٹ کو دیکھا نہیں ہے۔ آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کسی چیز کا انکار کرتے ہیں تو اس انکار کے ساتھ ہی آپ کو ان تمام چیزوں کی قوت اور ان تمام چیزوں کے وجود کا بھی انکار کرنا پڑے گا جو کہ آپ نے خود انسان ہونے کے ناطے بنائی ہیں۔ آپ ہوا کا انکار نہیں کرتے، آپ آکسیجن کا انکار نہیں کرتے، آپ کو ملنے کے لیے انکار کرنے کے لیے ملا صرف آسمان۔ عجیب تک کی بات نہیں ہے یہ تو۔ اچھا، پھر ہم نے کہا کہ یہ بتائیے کہ جی آپ کی ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ جب ایجاد کے اندر آپ نے ترقی کی تو حرارت اور برودت کو معلوم کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کی گرمی یا سردی کو معلوم کرنے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے لیے کچھ تحفظ کا انتظام کیا ہے، کبھی اے سی کے ذریعے سے، کبھی موٹی چادر، کمبل یا اور کسی اور چیز سے، چمڑے سے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کو اس بات کا احساس کیسے ہوا کہ اب موسم گرم اور اب سرد ہے؟ یہ موسم کی سردی اور گرمی آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی لیکن محسوس کی جا سکتی ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہو سکتا۔ جو سمجھدار ہوگا وہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ جی مجھے سردی لگ رہی ہے یا مجھے گرمی لگ رہی ہے یا میں معتدل حالات میں موجود ہوں، لیکن اس کا انکار بہرحال
نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرتا ہے تو کیا آپ اس کو عقل مند تصور کریں گے؟ بہرحال نہیں، بہرحال نہیں۔ آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ جب موسم کو ایک چھوٹا سا پودا محسوس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہتے ہیں کمثل ریح فیہا صر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکتہ، اگر کہ پودا جو کہ بہت ہلکا سا ہے، بہت کوپل سا ہے، وہ کسی سردی یا گرمی سے بچنے کے لیے چھپر مانگتا ہے اور وہ اس کی گرمی یا سردی کو محسوس کرتا ہے، تو پھر انسان یہ کیسے اتنے بڑے آسمان کا انکار کر سکتا ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں والسماء ذات البروج، کہ اللہ تعالیٰ نے خود آسمان کے وجود کی قسم کھائی ہے۔ اور بنانے والا اس سے آپ کی نسبت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک محاورہ ہے مال التراب و رب الارباب، ارے مٹی ایک خاک، ایک مشت خاک ایک مٹی کے جو مٹھی میں آ جائے، اس کی اللہ تعالیٰ سے کیا نسبت ہے؟ اس کی اللہ تعالیٰ سے کیا نسبت ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ آدمی زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان پر تھوکنے کی کوشش کرے یا اللہ کے دین کو، سورج کی روشنی کو محدود کرنے کی کوشش کرے یا اپنی بھوک سے مٹانے کی کوشش کرے تو نہیں کر سکتا، تو اللہ کے دین کو کیسے مٹا سکتا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ پھر ہم نے ایک بات اور جواب دیا، ہم نے کہا کہ جی یہ بتائیے کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کر، آپ ہندوستان میں بیٹھ کر، آپ بنگلہ دیش میں بیٹھ کر، آپ چھوٹے چھوٹے ممالک کے اندر بیٹھ کر، جہاں پر ابھی ترقی کے سفر شروع بھی نہیں ہوئے، ڈھنگ سے ترقی کے سفر شروع بھی نہیں ہوئے، وہاں پر جب بیرونی دنیا سے آپ کے پاس خبر پہنچتی ہے کہ لوگ سیارات پر اترنے لگے ہیں، لوگ چاند، زمین، چاند اور سورج کی طرف سفر کر رہے ہیں اور وہ چاند پر اترنے والے ہیں یا زہرہ سیارے کو حاصل کرنے والے ہیں یا زحل تک پہنچنے والے ہیں یا مشتری کو پا لینے والے ہیں، تو آپ کیسے ان کی اس ترقی کے اوپر اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں کہ یہ انسان کی فتح ہے؟ آپ اس ترقی کو کیسے تسلیم کرتے ہیں؟ آپ نے خود سے سفر نہیں کیا، اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس الخبر کالمعاینہ، خبر آنکھوں دیکھے جیسے حال جیسی نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ویسا بہرحال نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں جی وہ تو ماننا پڑے گا اس لیے کہ انہوں نے ترقی کی ہے، تو پھر آپ وہی کا انکار کیسے کرتے ہیں؟ وہی کہہ رہی ہے والسماء ذات البروج، وہی کہہ رہی ہے، تو آپ نے کیسے انکار کر دیا کہ آسمان کا وجود ہی کوئی نہیں ہے؟ پھر ہم نے آپ سے ایک بات اور کہی، جی آپ کہتے ہیں کہ ہم عقلی اعتبار سے آسمان کو قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آپ عقلی سے نہیں کرتے تو وحی پر آ جائیے، آپ نے وحی سے انکار کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ ہی کے مذہب سے ٹٹول کر آپ کو لا کر دیتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا، تو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ آپ تو خود اپنے بات میں جھوٹے پڑ گئے، آپ نے کہا کہ نہیں اٹھایا، یہود نے کہا کہ ہمارے اپنے یہود کے ایک نبی تھے ان کا نام تھا ایلیا، انہوں نے کہا ایلیا کو اٹھا لیا تھا۔ اگر ایلیا علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا لیا گیا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا لیا گیا اور پھر آپ اسی آسمان کے انکاری بھی ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی ہم نے پہلی بات ماننی ہے یا دوسری؟ اگر ہم نے آپ کی پہلی یا دوسری میں سے جو بات آپ نے منوانی ہے فما جوابک فہو جوابنا، جو آپ کا جواب وہ ہمارا جواب، تو آپ اپنے ہی نقطے کے اندر آ کر خود ہی محدود ہو جائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج بہرحال ثابت ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایک ہی رات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زیارت سے مشرف فرمایا۔ اور کوئی تو ہے مجھے جب سے میں نے یہ بات جاننے کی کوشش کی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کو دیکھا، کیا ہی لذت ہوگی، کیا ہی عشق کا معیار ہوگا۔ اور آپ خود سوچیں کہ اگر ہم اس عشق کا جو کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں تھا اس کا انکار کر دیں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں، احد کے میدان میں، بدر کے میدان میں، تبوک کے میدان میں، خیبر کے میدان میں آپ کو اترنے کی ضرورت کیا تھی؟
آپ نے وہ جنگ کی کیفیات، وہ جنگ کی مٹی، وہ جنگ کی گرد اپنے چہرہ انور پر قبول ہی کیوں کی، اپنے وجود پر قبول ہی کیوں کی؟ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو پیغام امن لے کر آئے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر کتنے لوگوں نے اپنی جان نچھاور کی ہے۔ آپ تو جانیں لینے نہیں آئے تھے، آپ تو جانیں دینے آئے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں آ کر بتایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اگر تم اس فارمولے کے اوپر آ جاؤ تو قصاص لینے کے سبب تمہارے معاشرے میں امن قائم ہو جائے گا۔ تو آپ تو زندگی دینے والے ہیں، آپ تو زندگی لینے والے نہیں ہیں۔ تو پھر لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نام گرامی پر اتنی جانیں کیوں دیں؟ اور وہ یہ نعرہ ہے جو آج بھی ہمیں پاکستان کے اندر بھی کئی ساری گاڑیوں پر لکھا ہوا نظر آتا ہے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ۔ تو یہ والا نعرہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اور ہم اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود محبت کرتے ہیں اور ایسی ہی محبت رکھنی چاہتے ہیں جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ سے کی ہے۔ اور اس محبت میں صرف تسلیم و رضا تھا، صرف تسلیم و رضا تھا، اس کے مقابلے میں اور کوئی چیز نہیں تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر زندگی گزاری، اور ایسی زندگی گزاری کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانا چاہتا ہوں۔ اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول وخاتم النبیین، اور وہ ختم نبوت کی مہر لیے ہوئے ہیں۔ آپ آخری نبی ہیں اور آپ جیسا کوئی نہیں۔ آپ وہ کہتے ہیں، ایک شاعر کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی آنکھ نے کسی ماں نے جنا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت نصیب فرمائے اور عقیدوں کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔